الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں اسی بات کے تعلق سے کہ اسلام میں کس طرح کی شرطیں جائز ہیں۔ حدیث نمبر ہے 2715 عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم۔ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اس شرط کے ساتھ کہ نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنی ہے۔ اس کا جو تفسیر وہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تو تقریباً وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا اور ایسے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتا۔ بیعت کا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کچھ اقرار کراتے، عہد لیتے، شرط رکھتے اور وہ کہتا ایسا ایسا کرو، ہاتھ کو ہاتھ میں دے کر۔ لیکن عورتوں سے بھی آپ بیعت کرتے تھے، نہیں شرط عہد کراتے تھے لیکن عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، جو کہ اسلام میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود اس پر عمل کر کے اپنی امت کو دکھایا ہے کہ دیکھیں جو محرم عورتیں ہیں، غیر محرم عورتیں ہیں، ان سے پردہ بہت ضروری ہے، لیکن جو مرد ہوتے تو ان سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لیتے ہیں۔ تو انہیں میں سے وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو میں نے بیعت کی، جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے اور ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کا کام کرنا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا معاملہ تو ایسا ہے نا، جتنی امتیں گزری ہیں، انبیاء آئے، آپ دیکھیں نا کسی کو بھی چھوڑا نہیں گیا نماز اور زکوٰۃ۔ اس کا مطلب ہے اس میں کچھ بہت ہی مفید چیز ہے۔ قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے تو چلے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ۔ جو اسلام کی بنیاد ہے آپ دیکھیں گے 5 چیزوں پر ہے۔ شہادہ کے بعد یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے کے بعد پہلا جو کام ہے نماز قائم کرنا ہے۔ کیونکہ نماز کے بغیر تو حقیقت یہ ہے نا بھلائی کا راستہ کھلتا ہی نہیں۔ یہ ایسے جیسے آپ پڑھنا چاہو کسی مدرسے میں تو پہلا کام ہوگا کہ آپ جا کر کے وہاں اپنا نام لکھواؤ، کاروائی کرواؤ، یہ طریقہ ہے۔ تو ایسے اگر کوئی اللہ کے یہاں آ کر بھلائی لینا چاہتا ہے تو پہلے اپنا نام رجسٹر کرائے، طریقہ کیا مسلمان کر۔ لیکن جیسے مدرسے میں کوئی گیا نام لکھوا کر چلائے اور کلاس میں نہ جائے تو بات بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ نام لکھانے سے بات نہیں بنے گی، کلاس میں ڈیلی حاضر ہونا ہے، تب جا کر وہ استاد کی باتیں سنو گے اور آپ کو پڑھائی آئے گی، آپ کو بھرائی آئے گی۔ اگر آپ پابندی نہیں کرو گے نا تو پڑھنے میں وہ کامیابی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو ایسے آپ نے جو مسلمانوں کا نام رجسٹر کرا لیا، اس سے صرف بات نہیں بنے گی، آپ کو 5 ٹائم مسجد میں آ کر حاضری دینی ہی دینی ہے، تب جا کر آپ کی زندگی میں بھلائیوں کا راستہ کھلے گا، ورنہ نہیں کھلے گا۔ اور خوب اچھی طرح سمجھ لیں، نماز کی پابندی یہ چست اور پھرت لوگوں کی پہچان ہے، اور جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے نا یہ کاہلوں کی پہچان، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات، مومن کاہل نہیں ہوتا ہے، مومن چست ہوتا ہے، پھرت ہوتا ہے۔ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے نا ان سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں کچھ کر سکتے ہیں اور نہ آخرت میں کامیابی ان کو مل سکتی، کیونکہ یہ دنیا کے سب سے سست لوگ ہیں، کاہل لوگ ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کمپلسری کہا کہ 5 ٹائم ہمارے دربار میں آ کر حاضری دینا ہی دینا ہے، جو جب جا کر کے آپ کے لیے بھلائی کا راستہ کھلے گا۔ اور زکوٰۃ، یہ دونوں لازم ملزوم اگر آپ کہہ لیں تو جرم نہیں، یعنی دونوں بالکل ملی ملی اور دونوں کا آپس میں بہت زبردست ربط ہے۔ اور آگے کہ ہر مسلمان کے لیے بھلائی چاہو، یہ جذبہ ہونا چاہیے اور کرو بھی۔ اور صحابہ کرام نے تو مثال دے کر مطلب یہ سارا کام انجام دے کر کے مثال قائم کر دی ہے۔ آج کے جو مسلمان ہیں ان کا معاملہ تقریباً بہت ملیا میں ہے، نمازیں نہیں پڑھی جاتی تو کہاں سے کامیابی کے راستے کھولیں گے بھائی؟ کاہل، ایمان اور کاہل یہ اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے۔
یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا کہ ہم مومن بھی ہیں اور کاہل بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس بھلائی کا راستہ نہیں کھل پاتا ہے. تو بھلائی کا راستہ، اب جب آپ پانچوں ٹائم نماز پڑھیں گے پھر جا کر آپ کی زندگی میں بھلائی آئے گی، پھر آپ کا دل روشن ہوگا، صاف ہوگا، پھر آپ کے جذبات بنیں گے کہ حقیقت میں ہمیں ایمان والا تو چھوڑو، ہر انسان کے ساتھ بھلائی ہی کرنی چاہیے. یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے. آج ایمان والوں کا معاملہ کیا ہے؟ جو مسجد سے دور ہے ان کا معاملہ تو چھوڑ ہی دو. جو مسجد میں ہے نا 100% نہیں لیکن تقریباً کافی % وہ ہے، وہ بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا ٹانگ پکڑ کر کھینچنے میں لگتی ہے. بھلائی کی تو بات چھوڑو. اور ایمان کی شان کیا ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کا جذبہ رکھنا، بھلائی کرنا. یہ تو ہے تو یہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ آج کی مومن کاہل نمبر 1 پر ہے. اسے پانچوں کی نماز نہیں پڑھے. اور ہمارے یہاں جو پڑھتے ہیں تو بھی کبھی موقع ملا تو پھر ادھر غائب ہو گئے. فجر کا معاملہ تو تقریباً اچھا نہیں لگے گا لیکن کیا کہیں، کہنا ہی پڑتا ہے کیونکہ فجر میں اکثر لوگ غائب ہو جاتے ہیں. فجر، اور یہ بھی بات بتا دو، فجر کہتے ہیں یار کیا کریں، آنکھ نہیں کھلتی ہے. آنکھ نہیں، ایسے کس کی آنکھ کھلے گی؟ بھی فجر کریں کھلتی نہیں، کھولنا پڑتا ہے. ایسے لوگ آنکھ کھلتی ہے، اتنی پیاری پیاری کھولنا پڑتا ہے. ایسے کھل جائے تو سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے. آنکھ کھولنی پڑتی ہے، اور آپ کہیں کھولتا ہوں پھر بھی نہیں کھلتی ہے تو گویا آپ اللہ پر بزبان حال، زبان سے تو نہیں لیکن اپنی حالت سے بتاتے ہو کہ اللہ تم نے یہ فجر کے ٹائم جو ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دے دیا تو نے غلط دے دیا، ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، تو نے کیوں کو مکلف بنا دیا. بزبان حال ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ سخت جرم ہے. اس لیے اور مجھے اب جمعہ بھی بہت لگتا ہے، کبھی کبھی لوگ اتنی لمبی لمبی چوڑی چوڑی باتیں کرتے ہیں اور 5 وقت کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں دوسروں کی زندگی میں دیکھنے سے پہلے اپنی زندگی دیکھو. ابھی ایک سال سے ملاقات پہ عائشہ کا واقعہ، وہاں پر نماز کا ٹائم چینج ہو گیا 15 منٹ. وہ آئے بولے 15 منٹ وہ چینج نہیں کرنا چاہیے، یعنی 15 منٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. میری نماز چلی گئی. میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ 2 منٹ پہلے پہنچوں گا تو کم سے کم 1 رکعت تو مل ہی جائے گی نا. اب 15 منٹ کم کر دیے تمہیں. اچھا میں کہا 3 چھوڑ کر کے تم ارادہ، 3 تو چھوڑ کر ارادہ، 3 تو ارادہ کر کے آگے 3 چھوڑنا ہے. پہلے سے ارادہ کریے تھے کہ 3 رکعت چھوڑنا 1 پکڑنا ہے. آپ کو اپنی کبھی نظر نہیں ہے. اور ٹائم گھرتا بھی ایسے باقاعدہ اعلان ہوتا ہے نا، پھر بھی امام صاحب کی کبھی نظر آتی ہے کہ تم نے 15 منٹ کم کیوں کر دیا. یہ وہ دل ہے جو اپنی کمیاں اور اپنی کوتاہیاں نظر نہیں آتی ہے اور دوسرے لوگ ہیں ان کی کمیاں جان نظر آتی ہے. تو اللہ کے بندو یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ اچھے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے اوپر نگاہ رکھتے ہیں، اپنی کمیوں کو ڈھونڈتے ہیں اور دوسروں کی کمیوں پر پردہ ڈالتے ہیں. تو خلاصے کرا لیں کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کاہل ہیں. آپ سے دنیا میں بھی کچھ نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کے بندو اللہ کے واسطے زندگی میں 5 وقت کی نماز کو بڑی مضبوطی سے پابندی کے ساتھ اپنا لو. اسی میں کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.